بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم محمد علیم طبیہ کال سرگودا. پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جسم میں اسباب پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور یہی اسباب کسی مرض کا سبب بنتے ہیں. آج ان کی علامات کے بارے میں بحث کی جائے گی. علامت سمپٹم ایسی حالت ہے جس سے ہمیں حالت صحت اور حالت مرض یا لا صحت لا مرض کا تعین کرنا ہوتا ہے. اور یہ وہ حالت ہے جو ہمیں مرض یا صحت یا کسی بھی تیسری حالت کا پتہ دیتی ہے. اسے ہم علامت کہتے ہیں اور وہ جو علم علامات سے متعلق ہے اس کو علم العلامات کہا جاتا ہے. یہ جو پروگرام ہے ہم خاص طور پر اپنے طلباء فرسٹ ایئر کے ہوں، سیکنڈ کے ہوں، تھرڈ کے ہوں یا فورتھ کے ہوں ان کے لیے ہوتا ہے یہ، اور وہ اس سے مفاد حاصل کر سکتے ہیں. زمانہ کے اعتبار سے علامات کی 3 قسمیں ہیں: ماضی کے حالات اور حال کے ہیں اور مستقبل کے. ماضی کے حالات جب کوئی طبیب بیان کرتا ہے کسی مریض کی نبض دیکھ کر یا اسے کسی اور طریقے سے چہرہ دیکھ کر یا جسمانی حال دیکھ کر، تو اس کی وہ خبر دیتا ہے کہ تمہیں یہ فلاں مرض ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طبیب جو ہے اس کی حذاقت کو مانا جاتا ہے کہ صحیح طبیب ہے یہ. اس سے مریض کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. دوسری جو حالت ہے جس کا صرف مریض کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہی ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر نبض دیکھ کر وہ کسی مرض کا تعین کر دیتا ہے. یہ دوسری حالت ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ اس کے چہرے سے یا اس کے بدن سے کسی اور طرح سے وہ اپنے طور پر آنے والے جو حالات ہیں اس کی خبر دیتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے مریض جو ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے جو اس میں بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. علامات کی اقسام 2 ہے: علامات امزجہ اور علامات ترکیب. یہ وہ علامات ہیں جن سے مریض کا مزاج معلوم کیا جاتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں: مستقل علامات خلقی، ایک پیدائشی اور ایک غیر پیدائشی. سب سے پہلے ملمس، کسی شخص کو چھو کر یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ اس میں حرارت زیادہ ہے، یہ سردی زیادہ ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو چھوتا ہے ہاتھ کو یعنی طبیب، اس کے انگلی کے پورے نرم ہونے چاہیے اور ملائم ہونے چاہیے تاکہ اس کو پتہ لگ سکے. اور چھونے پر گرمی یا سردی یا خشکی یا تری کا غالب ہونا اس کی پیاس کی خبر دیتا ہے. 2 گوشت شام و سمین. بدن میں چربی کی زیادتی سردی اور تری سے کی وجہ سے اور کمی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور گوشت کی زیادتی گرمی اور تری سے ہوتی ہے. تو جو لوگ موٹے قسم کے لوگ ہیں، فرما قسم کے لوگ ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے. بالوں کا گھنگھریا والا ہونا، گھنگھریا والے بال ہے، یہ خشکی اور گرمی کی علامت ہے. اس کے برخلاف بالوں کا کم ہونا، پتلا ہونا، سیدھا ہونا، سرخ و سفید ہونا سردی و تری کی علامت ہے. رنگت، بدن کی رنگت سفیدی سردی کی بڑھنے کا علامت ہے. سرخ رنگ، رنگت کی سرخی گرمی اور غلبہ خون کی علامت ہے. سفیدی و سرخی کا مرکب ہونا گرمی و سردی کے اعتدال کی وجہ سے ہوتا ہے. گندمی رنگ، جو بھی لوگ گندمی رنگ کے ہوں، زرد رنگ کے ہوں، رنگت کی زردی گرمی اور صفرا کا غلبہ ظاہر کرتی ہے، یعنی ان میں خون کم ہوگا، بلغم کم ہوگا اور صفرا زیادہ ہوگا. صفرا ایک زرد رنگ کی رطوبت ہے جو جگر میں ہضم ملنے کے بعد ہضم جگر میں ہوتی ہے، اور ہضم جگر میں کی وجہ سے 4 چیزیں بنتی ہے. جو پہلا ہضم ہوتا ہے اس کو کیلوس کہا جاتا ہے، جو ہضم جگر میں ہوتا ہے اس کو کیموس کہا جاتا ہے. یعنی 4 چیزیں: خون، بلغم، صفرا، سودا. سیاہ اور نیلا رنگ، سیاہی اور نیلاہٹ سردی اور سودا کے غلبہ کی علامت ہے. 5ویں چیز ہے اعضاء کی ساخت. نمز کا عظیم ہونا یعنی زیادہ ہونا، سینہ رنگیں کشادہ ہونا، ہاتھ پاؤں کا بڑا ہونا، جوڑوں کا نمایاں ہونا غلبہ گرمی کی علامت ہے. یعنی ایسے لوگوں میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے اور ان کے خلاف پایا جانا وہ سردی کی علامت ہے. اگر یہ علامت نہ ہو تو وہ سردی کی علامت ہے. کیفیت انفعال، بدن کا کیفیات اربع گرمی، سردی، خشکی، تری میں سے کسی ایک متاثر ہونا اسی کیفیت کے غلبہ کی وجہ سے ہوتی ہے. طبعی افعال، تمام بدنی افعال کا کامل طور پر صادر ہونا اعتدال کی دلیل ہے. افعال کا سست ہونا یعنی جسم میں سستی اتنی بڑھ گئی ہے
کہ وہ شخص اٹھنے بیٹھنے سے اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ افعال میں تیزی گرمی کی علامت ہے۔ خارج ہونے والے عضلات یعنی بول اور براز، بول پیشاب، براز پخانہ، پسینہ وغیرہ کی بو تیز اور رنگ شدید ہو تو گرمی کی علامت ہے، ورنہ اس کے خلاف سردی کی علامت ہے۔ 10ویں چیز انفعالات نفسانیہ، نفسانی تاثرات مثل خوشی، غم، غصہ، شرمندگی وغیرہ انفعالات نفسانی کہلاتے ہیں۔ غلبہ حرارت یعنی جن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، نفسانی تاثرات کا قوی اور تیز ہونا غصہ کی علامت ہے۔ یہی وجہ کہ ہے جو بچے چینی میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے لوگوں میں غصہ ہوتا ہے، جوان لوگوں میں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں حرارت کی زیادتی ہے۔ غصہ کا شدت، غصہ کا بار بار آنا، بے حیائی، جرأت، طیش، تند مزاجی، گفتگو کی کثرت اور تیزی اور اس کے مسلسل مصر ہونا غلبہ حرارت کی ہے۔ جس شخص میں حرارت زیادہ ہوگی وہ زیادہ بولے گا، زیادہ غصہ کرے گا اور طیش میں آئے گا، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ لائق والا آمادہ ہوگا۔ یہ غلبہ حرارت کی وجہ ہوتی ہے۔ غلبہ برودت یعنی ٹھنڈا بلغم کی ذاتیں جن لوگوں میں ہوتی ہے، نفسانی تاثرات کا سست ہونا اور کمزور ہونا، بزدلی۔ جتنے بلغمی مزاج کے لوگ ہیں ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، اور جن میں حرارت زیادہ ہوتی ہے وہ کبھی ہوتے ہیں، لڑنے مونے میں تیار رہتے ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی حرارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بزدلی، زیادہ حیا، بلغمی مزاج کے لوگوں میں حیا ہوتی ہے، جبکہ جن میں حرارت زیادہ ان میں حیا نہیں ہوتی۔ اور سنجیدگی کی سردی مضعوف قلب کی علامت ہے۔